آگے کہتے ہیں وَنَحْنُ نَعْلَمْ أَنَّ عَامَةَ مَا يُضْطَرُّ إِلَيْهِ عُمُومُ النَّاسِ مِنَ الْاخْتِلَافِ مَعْلُومٌ بَلْ مُتَوَاتِرٌ عِنْدَ الْعَامَّةِ أَوِ الْخَاصَّةِ. کہتے ہیں یہاں پہ لفظ آیا ہے من الاختلافی. یہ ذرا نیچے دیکھیں, من الاختلاف کا لفظ موجود ہے نا اس لائن میں جو ابھی میں نے پڑھی ہے. اختلاف کا لفظ عثمان بھائی ملا؟ ہاں, یہاں پہ اختلاف کا لفظ ہونا چاہیے یا یہاں پہ کوئی لفظ اور ہے, تو یہاں پہ کچھ اختلاف ہوا ہے. کچھ علماء کرام کہتے ہیں من الاختلاف کی جگہ پہ لفظ ہے من الاحکامی. کیا لفظ ہے؟ من الاحکامی. چلیں, تو ابن تیمیہ کہتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ عام لوگوں کو جن احکام کی ضرورت رہتی ہے ان میں سے عام طور پہ جو احکام ہیں معلوم وہ واضح ہیں. کہتے ہیں کہ پہلے تو ابن تیمیہ نے یہ مانا کہ تفسیر میں بھی تھوڑا بہت حقیقی اختلاف موجود ہے جس کو اختلاف تضاد کہتے ہیں, اور یہ ایسے ہی موجود ہے جیسے موجود ہے احکام میں. جیسے کہ کس میں موجود ہے جی؟ احکام میں. اب بتانے یہ لگے ہیں کہ احکام میں بھی عام طور پہ جو احکام جن کی لوگوں کو ضرورت رہتی ہے وہ معلوم ہیں, واضح ہیں, گڑبڑ نہیں ہے, ٹینشن والی بات نہیں ہے. لیکن احکام میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن سے عام طور پہ عام لوگوں کا واسطہ نہیں پڑتا, کبھی کبھی واسطہ پڑتا ہے, تو وہاں پہ حقیقی اختلاف مل جائے گا, اختلاف تضاد مل جائے گا. ورنہ عام طور پہ احکام کے مسائل جن کی عام لوگوں کو ضرورت رہتی ہے وہ بالکل واضح ہیں, ان میں اشکال نہیں ہے, ان میں ٹینشن نہیں ہے, ان میں پریشانی نہیں ہے. چنانچہ کہتے ہیں بل متواتر عند العامۃ والخاصہ, بلکہ وہ عام مسائل جن کی عام لوگوں کو ضرورت رہتی ہے وہ واضح ہیں اور وہ متواتر ہیں عام لوگوں کے ہاں بھی, خاص لوگوں کے ہاں بھی. کما فی عدد الصلوات ومقادیر رکوعها ومواقیتها وفرائض الزکاة ونصوبها وتعیین شہر رمضان والطواف والوقوف ورمی الجمار والمواقیت وغیر ذلك. کہتے ہیں جیسا کہ صورتحال ہے نمازوں کی تعداد کی. ہاں جی, نمازیں کتنی آئی صاحب ایک دن میں؟ 5. لو جی, کہتے ہیں عام سے عام آدمی کو پتا ہے کہ نمازیں 5 ہیں. اچھا جی, تو اس میں کوئی یہ نہیں کہ ایسا کوئی اختلاف نہیں ہے. ومقادیر رکوعها, زور کی کتنی رکھتے ہیں جی؟ 4. عصر کی کتنی ہے؟ 4. مغرب کی کتنی ہے؟ 3. اور عشاء کی 4. فجر کی 2. نمازیں کتنی ہیں اور نمازوں کی رکعتوں کی تعداد کتنی ہے, یہ وہ چیزیں ہیں جن کی عام لوگوں کو ضرورت ہے اور یہ بالکل واضح ہیں. اچھا آگے چلیں جی. ومواقیتها, اور ان کے اوقات بھی معلوم آ رہے کو. فجر کی نماز صبح صبح, ظہر کی یہ عین جب سورج اوپر ہوتا ہے اس کے بعد تھوڑی شرکت کرتا ہے, اور اس کے گھنٹہ 1.5 گھنٹے کے بعد عصر کی نماز, پھر جب سورج غروب ہو رہا ہے مغرب کی نماز, اور پھر 1.5 گھنٹے کے بعد عشاء کی نماز کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے. اختلاف اس میں موجود ہے کہ افضل کون سا ہے اور کب تک رہے گا وغیرہ وغیرہ, لیکن عام طور پہ جو اوقات ہیں وہ معلوم ہیں, واضح ہیں. اور ایسے ہی زکوٰۃ کن چیزوں میں فرض ہوگی؟ یعنی کہ سونے میں, چاندی میں, اور وہ جانور جو لوگ یعنی کہ کاروبار کے لیے رکھتے ہیں, یا وہ جانور جو لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں اور ان کا چارہ کافی حد تک فری میں ہوتا ہے. اور ایسے ہی پھر زکوٰۃ زمین کی فصل جو ہے اس میں زکوٰۃ, اور پھر زیورات وغیرہ. تو اس قسم کی جن کے عام طور پہ جو مسائل ہیں وہ کہتے ہیں جن کی عام لوگوں کو ضرورت رہتی ہے وہ واضح ہیں, معلوم ہیں, اور ان میں اشکال نہیں ہے. وَنُصُوبِهَا, اور ایسے ہی زکوٰۃ جس چیز میں فرض ہے اس کا نصاب کتنا ہے. سونے میں اگر زکوٰۃ ہے تو اس کا نصاب کیا ہے, کتنا سونا ہو تو زکوٰۃ آپ پہ لگے گی, اور کتنا ہو تو زکوٰۃ نہیں لگے گی, اس کو کہتے ہیں نصاب. تو یہ نصاب بھی معلوم ہے. جانوروں کا نصاب, کتنے اونٹ ہوں, کتنی گائیں ہوں, کتنی بکریاں ہوں, اور کتنی آپ کی گندم ہو,
اور کتنی آپ کے سونا ہو، کتنی آپ کی چاندی ہو، یہ نصاب بھی معلوم ہے، ہر کو پتہ ہے. وتعیین شہر رمضان، رمضان کا مہینہ، اس کی تحدید بھی ہر کو معلوم ہے. کیوں جی؟ شوال کے بعد ہی آتا ہے نا، اور شعبان کے بعد آتا ہے اور شوال سے پہلے آتا ہے. تو شعبان اور شوال کے مابین جو مہینہ ہے وہ رمضان کا مہینہ ہے، اس کی تحدید ہر ایک کو پتہ ہے. اور طواف کے بارے میں ہر ایک کو پتہ ہے. کتنے ہوتے ہیں جی چکر طواف کے؟ 7 ہوتے ہیں. اور وقوف کے بارے میں ہر ایک کو پتہ ہے. ہاں جی، میدان عرفات میں کب وقوف ہوتا ہے جی؟ کس تاریخ کو؟ 9 ذی الحجہ کو. اور رمی الجمار، اور جمار کو جو کنکریاں مارنی ہیں، جن کو اردو والے شیطان کہتے ہیں، مینا میں، ٹھیک ہے؟ تو جمار کو کنکریاں مارنی ہیں. کتنے جمار ہوتے ہیں جن کو کنکریاں مارنی ہیں جی؟ 3. اور ہارے کو کتنی کتنی مارنی ہے جی؟ کتنی کتنی مارنی ہے؟ 7. تو کہتے ہیں یہ مسائل جن کی عام لوگوں کو ضرورت رہتی ہے وہ سب معلوم ہیں، واضح ہیں. اور ایسے ہی مواقیت بھی سب کو پتہ ہے. میقات، ہاں جی، مدینہ والوں کا میقات کیا ہے جی؟ مدینہ والوں کے میقات کا نام کیا ہے؟ ذی الحلیفہ. ابن تیمیہ تو کہہ رہے تھے ہر ایک کو پتہ ہے اور آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. چلیے، تو ذی الحلیفہ اس کا نام ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایسے ان کے میقات بھی ہر ایک کو معلوم ہیں. تو کہتے ہیں کہ احکام میں تھوڑا بہت اختلاف تضاد موجود ہے، لیکن وہ مسائل جن کی عام طور پہ عام لوگوں کو ضرورت رہتی ہے وہ معلوم ہیں، واضح ہیں، ان میں اشکال نہیں ہے. تو ایسے ہی تفسیر کی صورتحال ہے کہ عام طور پہ تفسیر میں جو اختلاف پایا جاتا ہے وہ اختلاف تنوع ہے، وہ تضاد نہیں ہے. آگے کہتے ہیں ثم ان اختلاف الصحابۃ فی الجد والاخوہ وفی المشرکۃ ونحو ذلک لا یوجب ریبا فی جمہور مسائل الفرائض بل فیما یحتاج الیہ عامۃ الناس وهو عمود النسب من الآباء والأبناء والكلالة من الإخوة والأخوات ومن نسائهم كالأزواج فإن الله أنزل في الفرائض 3 آيات مفصلة ذكر في الأولى الأصول والفروع وذكر في الثانية الحاشية التي ترث بالفرض كالزوجين وولد الأم وفي الثالثة الحاشية الوارثة بالتعصيب وهم الإخوة الأبوين أو لأب واجتماع الجد والإخوة نادر ولهذا لم يقع في الإسلام إلا بعد موت النبي صلی اللہ علیہ وسلم. اب ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک اور مثال دی، اور یہ مثال انہوں نے دی ہے وراثت کے مسائل میں. کہاں سے مثال دی ہے؟ وراثت کے مسائل میں. وہ بتانا چاہتے ہیں کہ وراثت کے مسائل کو آپ لے لیں. وراثت کے مسائل جن سے عام آدمی کا عام طور پہ واسطہ پڑتا ہے، بالکل واضح ہیں، ان میں کوئی اشکال نہیں ہے، ان میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن وراثت کے مسائل میں 1-2 جگہ پہ اختلاف موجود ہے. ابن تیمیہ کہتے ہیں جہاں پہ اختلاف موجود ہے وہ مسائل عام طور پہ پیش ہی نہیں آتے. کبھی کوئی واقعہ ہو گیا تو الگ بات ہے، ورنہ وہ عام طور پہ وہ مسئلہ پیش ہی نہیں آتا. کیسے؟ کہتے ہیں دیکھیں جی، ثم ان اختلاف الصحابہ، صحابہ کرام کا اختلاف فی الجد والاخوہ، کس مسئلے میں؟ جد اور اخوہ کے مسئلے میں. کس مسئلے میں جی؟ جد اور اخوہ کے مسئلے میں. جد کہتے ہیں دادا کو، اخوہ کہتے ہیں بھائی. صحابہ کرام کا اختلاف جد، ابھی سمجھاؤں گا میں، صحابہ کرام کا اختلاف جد اور اخوہ کے مسئلے میں اور مشترکہ وغیرہ کے مسئلے میں لا یوجب ریبا فی جمہور مسائل الفرائض، یہ سبب نہیں بنے گا فرائض کے مسائل میں سے اکثر میں شک میں ڈالنے کا. اگر وراثت کے 1-2 مسئلے میں اختلاف پیدا ہو گیا صحابہ میں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وراثت کے اور فرائض کے باقی مسائل میں بھی آپ کے دلوں میں شک پیدا ہو جائے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو کہتے تفسیر میں بھی ایسا ہی ہے. اگر 1-2 جگہ پہ حقیقی اختلاف آ گیا ہے، اختلاف تضاد آ گیا ہے، اس کی وجہ سے قرآن پاک کی باقی تفسیر میں شک و شبہ پڑ جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. جد اور اخوہ کیا ہے؟ جد کس کو کہتے ہیں جی؟ میں نے بھی بتایا، دادے کو. اور اخوہ بھائی. اور یہ مسئلہ کس علم کا ہے؟ وراثت کا. فوت ہونے والا فوت ہو جائے اور اس کا باپ نہ ہو، دادا ہو، ایسا کم ہوتا ہے کہ زیادہ ہوتا ہے؟
عام طور پہ کون ہوتا ہے؟ والد ہوتا ہے. لیکن والد نہ ہو اور دادا ہو، اور پھر اس کے فوت ہونے والے کے بیٹے بھی نہ ہوں. کیا نہ ہوں؟ بیٹے بھی نہ ہوں. تو کون موجود ہیں؟ بھائی موجود ہیں. تو اس مسئلے میں اب اختلاف پیدا ہوگا. اگر باپ موجود ہے اختلاف پیدا نہیں ہوگا. باپ موجود ہے تو بھائیوں کا وراثت سے کوئی تعلق نہیں ہے. فوت ہونے والے کا باپ موجود ہے تو بھائیوں کا وراثت سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایسے ہی ہے نا. فوت ہونے والے کا بیٹا موجود ہو تو بھائیوں کا وراثت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو عام طور پہ فوت ہونے والے کا بیٹا موجود ہوتا ہے، یا عام طور پہ فوت ہونے والے کا کون موجود ہوتا ہے؟ باپ موجود ہوتا ہے. لیکن یہ صورتحال کہ باپ بھی نہیں ہے، بیٹے بھی نہیں ہے، دادا موجود ہے اور بھائی موجود ہیں، یہ مسئلہ زیادہ پیش آتا ہے کہ کم پیش آتا ہے؟ بہت کم پیش آتا ہے. تو اس میں اختلاف موجود ہے. کیا اختلاف موجود ہے جی؟ کہ دادے کی باپ کی موجودگی میں تو بھائی وارث نہیں بنتے، لیکن دادے کی موجودگی میں بھائی وارث بنیں گے کہ نہیں بنیں گے؟ واضح ہو گیا. تو بہت سے صحابہ کرام کا یہ کہنا ہے کہ بھائی وارث نہیں بنیں گے. کیوں؟ کیونکہ دادا کس کا کیا مقام ہے؟ باپ کا. تو جیسے باپ کی موجودگی میں بھائی وارث نہیں بنتے، دادے کی موجودگی میں بھی بھائی وارث نہیں بنیں گے. کچھ صحابہ کرام کا موقف تھا نہیں، باپ اور چیز ہے، دادا اور چیز ہے. باپ جب موجود تھا تو ہم نے بھائیوں کو قریب نہیں آنے دیا، لیکن دادا تھوڑا سا دور کا بن جاتا ہے، تو اس لیے یہاں پہ بھائیوں کو بھی کچھ نہ کچھ دینا چاہیے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام میں بھی اس مسئلے میں اختلاف پیدا ہوا. حضرت ابو بکر، ام المومنین عائشہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام احمد کے 2 روایتوں میں سے ایک روایت یہ ہے کہ بھائی اس شکل میں وارث نہیں بنیں گے. لیکن دیگر صحابہ کرام، ان میں علی بھی ہیں، زید بن ثابت بھی ہیں، اور ان لوگوں کا یہ موقف تھا کہ یہ بھائی جو ہے ان کو وارث بنایا جائے گا. تو یہ اختلاف موجود ہے. تو ابن تیمیہ کہتے ہیں میں مانتا ہوں یہ اختلاف موجود ہے، لیکن مسئلہ بھی دیکھیں کون سا ہے جو عام طور پہ پیش آتا ہی نہیں. بلکہ وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول کے زمانے میں واقعہ پیش ہی نہیں آیا. اتنا یہ ان کے وہ مسئلہ ہے کہ جو کبھی کبھی ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں یہ کبھی واقعہ ہوا ہی نہیں. ایک اور مثال دی انہوں نے مشرکہ کی. ایک اور نام تو لیں، کیا نام ہے جی؟ مشرکہ. مشرکہ وہ مسئلہ جس میں شریک بنا دیا جائے، لفظی معنی یہ ہوگا وہ مسئلہ جس میں کیا کر دیا جائے؟ شریک بنا دیا جائے. اس کی شکل کیا بنتی ہے جی اس مسئلے کی؟ اس مسئلے کی شکل یہ ہے کہ فوت ہونے والا فوت ہوا اور فوت ہونے والی فوت ہوئی. فوت ایک عورت فوت ہوئی اور اس کے وارث جو زندہ ہیں جن کو چھوڑ کے گئی ہے وہ کون ہے؟ نمبر 1 اس کا خاوند، نمبر 2 اس کی ماں، نمبر 3 2 بھائی چھوڑ کے گئی ہے لیکن سگے نہیں، ماں کی طرف سے. 2 بھائی چھوڑ کے گئی کس کی طرف سے؟ ہاں، ماں کی طرف سے اس کے بھائی ہیں، ان کے باپ اس کا اور ان کا اور، لیکن ماں کی طرف سے اس کے وہ 2 بھائی، وہ 2 بھائی ہیں یا 2 سے زیادہ ہیں، کوئی مسئلہ 2 کم از کم ہونے چاہیے، 2 3 4 5. اور ساتھ چھوڑ کے گئی ہے ایک سگا بھائی، ایک سگا بھائی یا 2 یا 3 یا 4 یا 5 جتنے بھی ہیں، لیکن کم از کم ایک ہے. یہ مسئلہ، یہ وارث موجود ہوں گے تو مسئلے کو کیا کہیں گے؟ مشرکہ. وارث کون کون ہیں؟ نمبر 1 خاوند، نمبر 2 ماں، نمبر 3 2 یا 2 سے زیادہ بھائی ماں کی طرف سے، اور نمبر 4 سگا بھائی 1 یا 1 سے زیادہ. ماں کی جگہ پہ دادی بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہم فی الحال ماں کیوں رکھتے ہیں. اب یہ مسئلہ بن گیا جی. مسئلہ یہ ہے کہ وراثت تقسیم کرنی ہے. ان میں وراثت کے آپ بنا لیں 6 حصے. کتنے بنا لیں جی؟ اور یہاں 6 حصے ہی بنیں گے وراثت کے. ٹوٹل حصے ٹوٹل آپ نے بنا لیجیے 6 حصے. خاوند کا حصہ کتنا نکلے گا جی؟ خاوند کا
آدھا. بالکل صحیح ہے, کیونکہ یہ جانے والی اور اس کی اولاد ہے نہیں, اولاد تو ہم نے ذکر نہیں کی نا, اس کا مطلب اولاد نہیں ہے اس کی. تو اس شکل میں اس کے چھوڑے ہوئے مال میں سے خاوند کو کتنا ملے گا؟ آدھا. 6 میں سے کتنے ملیں گے اس کو؟ 3. ایسے ہی ہے. اچھا, اس کے بعد ماں کا جو حصہ ہے وہ چھٹا ہے, تو 6 میں سے کتنے ملیں گے اس کو؟ 1. کتنے تقسیم ہو چکے؟ 4. جو 2 بھائی ماں کی طرف سے ہیں ان کا حصہ قرآن نے بیان کیا ہے 1/3. تیسرا 1/3, تو 1/3 6 کا کتنا بنتا ہے؟ 2. 2 ان کو مل گئے. کن کو مل گئے؟ 2 ماں کی طرف سے بھائی ہیں. ٹوٹل کتنے ہو گئے جو ہم نے دے لیے ہیں؟ باقی بچا کچھ نہیں بچا. سگے بھائی ان کا ہم کہاں جائیں, ہم سگے بھائی ہیں, وہ ماں کی طرف سے تھے ان کو تم نے 2 دے دیے, ہم سگے بھائی ہیں. اب جی گڑبڑ ہو گئی نا. قرآن و حدیث کے اصولوں کے مطابق سگے بھائی جو ہیں اس صورتحال میں ان کو تب ملتا اگر کچھ بچتا تو, لیکن کچھ بچا ہی نہیں, کہاں سے دیں؟ جناب عمر فاروق کے زمانے میں پہلا کیس سامنے آیا. اللہ کے رسول کے زمانے میں ایسا کوئی کیس نہیں سامنے آیا. ابو بکر صدیق کے زمانے میں ایسا کوئی کیس سامنے نہیں آیا. کس کے زمانے میں پیش آیا جی؟ پہلا کیس. تو انہوں نے سگے بھائی کو کچھ نہیں دیا, کہا میں کہاں سے دوں, تم ہو عصبہ, یعنی کہ تمہارا شریعت نے اصول رکھا ہے کہ جو اگر کچھ باقی بچے گا تمہیں ملے گا, اور یہاں کچھ بچا ہی نہیں تو میں کیا کروں, جاؤ کچھ نہیں تمہارے لیے. چلے گا جی. عمر فاروق کے زمانے میں ہی دوسرا کیس سامنے آ گیا. اب جو آئے تھے بھائی, سگا بھائی جو تھے وہ بڑے سمجھدار تھے, وہ تو جناب عمر فاروق سے انہوں نے گفتگو کی. اچھا, آپ اس بھائیوں کو دے رہے ہیں جو ماں کی طرف سے ہیں, ایسے ہی ہے نا, ان کی ایک رشتہ داری اور ہماری 2 رشتہ داری, ڈبل رشتہ داری, اور ہمیں نہیں دے رہے. آپ یوں سمجھے کہ ہمارا باپ تھا ہی نہیں, ہمارا باپ گدھا تھا. ماں تو ایک تھی نا, ہمیں کم از کم ماں والا بھائی بنا دیں آپ. تو جناب عمر فاروق نے کہا ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے کہ جو 2/3 مل رہا ہے کن کو؟ ماں کی طرف سے بھائی, کہ تو ماں کی طرف سے تم بھی بنتے ہو, تو ٹھیک ہے تم اسی میں شریک ہو جاؤ, وہ جو 2 ملے ہیں وہ تم آپس میں تقسیم کر لو. تو اب اس میں اختلاف ہے کہ نہیں ہے؟ پہلے عمر فاروق نے نہیں دیا, دوبارہ اختلاف سامنے آ گیا نا. تو اب ہو سکتا ہے کوئی کہے جناب مسلمانوں کے وراثت کے مسائل جو ہیں ان میں بڑی گڑبڑ ہے, بڑی پریشانی ہے, غریب لوگ کدھر جائیں, شور شرابہ ڈالے. ابن تیمیہ کہتے ہیں شور شرابہ ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وراثت کے وہ مسائل جن سے صبح و شام ہمیں واسطہ پڑتا ہے وہ بالکل واضح ہیں, ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ 2 مسئلے ہیں جن میں اختلاف ہے, جو عام طور پہ پیش آتے ہی نہیں ہیں. کبھی کوئی واقعہ ہو گیا تو ہو گیا. ایسی صورتحال کہاں پیش آتی ہے کہ جناب والا فوت ہونے والی فوت ہو, اس کی کوئی اولاد نہ ہو, خامند بھی زندہ ہو, اور پھر جناب والا ایک طرف 2 بھائی ہوں, کس کی طرف سے؟ ماں کی طرف سے, اور دوسری جانب سگا بھائی بھی ہو. تو یہ مسئلہ یعنی کہ ایسا کب پیش آتا ہے؟ کبھی کوئی 20 سال بعد 30 سال بعد کوئی واقعہ ہو گیا تو ہو گیا. چلیں جی, کہتے ہیں ثم ان اختلاف صحابہ فی الجد والاخوہ, پھر صحابہ کرام کا اختلاف جو جد اور اخوہ کے مسئلے میں ہے اور جو مشرکہ وغیرہ کے مسئلے میں ہے, لا یوجب ریبا, یہ سبب نہیں بنے گا فرائض کے عام مسائل میں شک میں ڈالنے کا, بلکہ وہ مسائل جن کی عام طور پہ لوگوں کو حاجت رہتی ہے وہ کیا ہیں؟ وہ ہیں عمود النسب من الآباء والابناء, نسب کا جو پلر ہے, نسب کا جو ستون ہے وہ کیا ہے؟ آباء اور ابناء. کسی بھی آدمی کے جو رشتہ داری چلتی ہے, خاندان چلتا ہے, اس میں جو پلر ہوتے ہیں وہ کون ہوتا ہے؟ باپ, اور نیچے کون ہوتے ہیں؟ اولاد ہوتی ہے.
تو ان میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. والکلالہ من الاخوۃ والاخوات، اور ایسے ہی بہنوں اور بھائیوں کے جو حصہ بنتا ہے اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے. کلالہ میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے. کلالہ کس کو کہتے ہیں جی؟ کلالہ یہ ہے کہ مرنے والا فوت ہو گیا اور مرا تو نہ اس کا کوئی اس کے ماں باپ ہیں اور نہ ہی اس کا باپ ہے اور نہ ہی اس کی کیا ہے بیٹے ہیں. نہ باپ ہے، نہ دادا ہے، نہ پردادا ہے، نہ بیٹے ہیں، نہ پوتے ہیں، نہ پڑپوتے ہیں. تو یہاں پہ وراثت پھر کن کو ملتی ہے؟ بہنوں کو اور بھائیوں کو. تو یہ بھی مسائل بالکل واضح ہیں، ان میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے. اور ایک یہ تھا کلالہ سے آپ یہ مراد لے لیں. دوسرا یہ کہ کلالہ سے آپ ویسے مراد لے لیں کہ جیسے عمود النسب جو ہیں آپ کی رشتہ داری کا جو پلر ہیں وہ کون ہے؟ باپ اور بیٹے. اور جو آپ کے رشتہ دار پلر سے ہٹ کے ہیں وہ کون ہے؟ بہن بھائی. تو بہن بھائیوں کو یہاں کلالہ کہا گیا ہے، تو ان کا کیا حصہ ہے اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے. اور ایسے ہی لوگوں کی جو بیویاں ہیں، لوگوں کی جو عورتیں ہیں جیسے کہ بیویاں، ان کی وراثت کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرائض کے سلسلے میں 3 آیتیں نازل کی ہیں مفصلتاً بڑی تفصیل سے. ذکر فی الاولی، اللہ نے پہلی آیت کون سی؟ یوصیکم اللہ فی اولادکم. پہلی آیت میں اللہ نے بیان کی ہیں الاصول والفروع. پہلی آیت میں اللہ نے حصہ بیان کیا ہے کن کا؟ اصول کا، باپ دادا وغیرہ کا، اور بیٹے پوتے پڑپوتے وغیرہ کا. اصول آپ کی جڑ، فروع آپ کی آگے شاخ. ٹھیک ہے جی. ایک درخت ہے نا، مثال کے طور پہ درخت سے آپ نکلے ہیں تو جو نیچے ہے وہ اصول ہو گئے، اور جو آپ سے آگے نکل کے جا رہی ہیں شاخیں وہ آپ کی کیا ہو گئی؟ فروع ہو گئیں. وذکر فی الثانیہ، اور دوسری آیت میں اللہ نے ذکر کیا الحاشیہ کا، ان رشتہ داروں کا جو اصول اور فروع نہیں ہے، دائیں بائیں ہیں. وہ کون ہے؟ وہ دوسرے لوگ ہیں. التی ترث بالفرد، جو وارث بنتے ہیں فرد مقرر کردہ حصے کے ساتھ، جیسے کہ زوجین میاں بیوی، وولد الام، اور جیسے کہ ماں کی اولاد ہے جو ماں کی طرف سے بہن بھائی ہوتے ہیں. وفی الثالثہ، اور تیسری آیت میں اللہ نے بیان کیا الحاشیہ، ان دائیں بائیں کے رشتہ داروں کو، الوارث بالتعصیبی، جو عصبہ ہونے کی بنیاد پہ وارث بنتے ہیں. یہ سورہ نساء کی آخری آیت. یستفتونک اللہ یفتیکم فی الکلالہ وہم الاخوۃ لابوین او لاب، اور یہ کون ہیں جو عصبہ ہونے کی بنیاد پہ وارث بنتے ہیں؟ یہ وہ بھائی ہیں جو ماں باپ دونوں کی طرف سے ہیں، او لاب، یا صرف باپ کی طرف سے ہیں. ان کا حصہ وہاں پہ اللہ نے بیان کیا ہے. تو یعنی کہ سب اللہ نے صحیح بیان کر دیے، واضح طور پہ بیان کر دیے، ان میں کوئی اشکال نہیں ہے. واجتماع الجد والاخوۃ نادر، اور کسی مسئلے میں جد کا اور اخوہ کا جمع ہو جانا، دادے کا اور بھائیوں کا جمع ہو جانا، نادرون، ایسا بہت کم ہوتا ہے. وَلِهَذَا لَمْ يَقَعْ فِي الْإِسْلَامِ، اسی لیے یہ مسئلہ اسلام میں واقع نہیں ہوا الا بعد موت النبی، مگر نبی علیہ السلام کے فوت ہونے کے بعد.